بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس اسلامی مہینے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات قابل غور ہے کہ اس کا وقفہ بظاہر ایک لمحہ جیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک وسیع اور گہرا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور مختلف آسمانوں میں کائنات کے عجائبات کا مشاہدہ فرمایا، اور معراج کے اس سفر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی میں حاضری نصیب ہوئی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا عظیم تحفہ عطا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رجب کا نماز سے گہرا تعلق ہے اور خود نماز کو مومن کے معراج کہا جاتا ہے۔ آج میں اپنے ناظرین کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 3 ماہ پر محیط ہے، پھر بھی انتہائی آسان ہے اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ جب بھی آپ کو رجب کے مہینے میں وقت ملے تو آپ 90 دن کی نیت سے یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ یہ عمل رجب سے شعبان اور پھر رمضان تک جاری رہتا ہے۔ جن ناظرین کو یہ عمل دیر سے ملے، مثلاً 15 رجب کے بعد، وہ بھی اس رجب میں شروع کریں اور شوال میں مکمل کریں۔ شرط صرف یہ ہے کہ 90 دن پورے کریں۔ 2 سے 3 ہفتوں میں اکثر لوگوں کی ضرورتیں پوری ہونے لگتی ہیں، اور جب ان کا کام پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس عمل کو درمیان میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس عمل کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہی اجازت شدہ وظائف انجام دے رہے ہیں تو آپ اس عمل کو ان کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ اسے اذکار، دیگر وظائف یا کسی اور اجازت شدہ عمل کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی خاص طور پر جائز ہے جو پہلے سے کوئی وظیفہ نہیں کر رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عمل کے بدلے آپ کو کیا ملتا ہے؟ اس عمل کے نتیجے میں آپ سب سے پہلے اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے۔ جب آپ 10ویں، 11ویں یا 12ویں دن میں ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی انہی دنوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دل میں کسی بھی بڑے مسئلے، خواہش کا واضح جواب یا تو خواب میں مل جاتا ہے یا بیداری میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ان نوافل کی دعاؤں کی برکت سے ہوتا ہے جن کی میں آپ کو ترغیب دے رہی ہوں۔ اس عمل کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد سے فجر سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی دن 6 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ رمضان المبارک میں یہ نماز تراویح سے پہلے یا بعد میں یا تہجد کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو اپنے خاص دنوں کے بعد مکمل کریں، یعنی 90 دن اسی ترتیب سے مکمل کریں۔ اکثر لوگ 10ویں، 11ویں یا 12ویں دن ایک خاص روحانی کیفیت اور اندرونی بیداری کا تجربہ کرتے ہیں، گویا کائنات اور اللہ کے درمیان ایک خاص رابطہ قائم ہو گیا ہے اور انسان کو اپنے سوالات کے جوابات خود بخود ملنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ آپ اس عمل میں اپنی زندگی کے 3 بڑے مسائل یا ضروریات کو شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ضرورتوں کی کوئی حد نہیں، تاہم انسانی ضروریات کو منظم کرنے کے لیے 3 ضروریات قائم کی گئی ہیں۔ نماز کی نیت اور طریقہ درج ذیل ہے۔ نیت کریں کہ میں اپنی خاص ضرورت کے لیے 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ کوثر 33 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے۔ اس طرح 6 رکعتیں پوری کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے 3 سے 5 منٹ تک مراقبہ کریں۔ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور اپنی 3 ضروریات کو نہایت عاجزی اور اخلاص کے ساتھ مکمل ہونے کا تصور کریں اور اللہ کے نور کا تصور کریں۔ کسی دوسرے پیچیدہ خیالات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 20 سے 21 دن تک آپ بے چینی، ڈپریشن اور ذہنی تناؤ میں نمایاں کمی دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ بے چینی، ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کم ہونے لگا ہے۔ بس پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ یہ عمل پورے 90 دن تک جاری رکھیں۔ 90 دن گزر جانے کے بعد آپ اسے ہمیشہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں، یا اس عمل کے لیے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کا اختتام کر سکتے ہیں۔ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے
کہ اس عمل کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اور ازواج مطہرات کو ہدیہ کیا جائے اور کچھ مٹھائیاں تقسیم کی جائیں۔ اب آپ کی 3 میں سے پہلی ضروریات پوری ہونے کا انتظار کریں، پھر دوسری، پھر تیسری۔ انشاءاللہ آپ کی تمام ضروریات پوری ہونے میں مزید 90 دن بھی نہیں گزریں گے کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو چکی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک وہ عظیم تحفہ ہے جو ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو ایک بار اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر خزانہ، ہر دروازہ، ہر علاج اور ہر راز صرف ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہستی اللہ کی ذات ہے جو عزت کا مالک ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ بغیر زبانی پکار کے بھی سنتا ہے، وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ رزق تقسیم کرتا ہے، وہ بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتا ہے۔ وہ ایسا رب ہے جس کے نام لینے سے تاریک راتیں اجالوں میں بدل جاتی ہیں، سمندر راستہ دیتے ہیں، اس کے حکم سے بے اولاد کو اولاد نصیب ہوتی ہے، اور اس کی رحمت سے عزت ایک لمحے میں ملتی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ وہ دن رات ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے، اور جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو بے سکونی سے نجات دلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، خبردار، دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان اللہ کو دل سے یاد کرتا ہے تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں تو دن آسان ہو جاتا ہے، ہمارے کام میں برکت آتی ہے، لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماہ رجب کا یہ ایک بہت ہی خاص عمل ہے۔ کسی بھی دن شروع کریں، بس 90 دن پورے کریں، کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کسی بھی نماز کے بعد ہو سکتا ہے۔ آخر میں میری صرف ایک گزارش ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔